تم اب بچی نہیں رہی، شادی شدہ ہو، اپنا یہ بچپنا چھوڑ دو اب۔ فارس خانزادہ نے عنایہ کو پکڑتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا، اس میں سمجھداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے وہ اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی موم نے اسے قسم دے کر شادی کے لیے راضی کیا تھا، یہ کہہ کر کہ شادی کے بعد وہ خود میچور ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ عنایہ کو پیار محبت سے ڈیل کر کے اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر عنایہ کی ایسی سوچ ہی نہیں تھی۔ تبھی ایک رات اس نے زبردستی عنایہ کو اپنے قریب کرتے آج فارس بے حد خراب موڈ کے ساتھ آفس آیا تھا۔ وجہ اس کی امیچور بیوی عنایہ تھی، جس میں سمجھداری یا عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 24 گھنٹے ہلا گلا مچائے رکھنا، ہنسی مذاق، کسی بات کو سیریس نہ لینا، یہ اس کی وہ بری ترین عادتیں تھیں جن سے وہ پچھلے 3 ماہ میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ فارس خانزادہ ملک کا مشہور و معروف بزنس مین، جو ایک خوبصورت وسیع بنگلے میں رہتا تھا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، ہر کوئی جس کے سامنے جھک کر پیش آتا اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، تو وہ اس کی چھٹاک بھر کی بیوی عنایہ تھی۔ 3 مہینے پہلے نہ جانے وہ کیسی منحوس کھڑی تھی جب موم کے جذباتی بلیک میل کرنے پر وہ ان کی سہیلی کی بیٹی عنایہ سے شادی پر مان گیا۔ عنایہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ اور بھائی بھی کاروباری آدمی تھے، دولت میں وہ فارس کی ہی ٹکر کے لوگ تھے۔ یوں تو فارس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں تھیں، کیونکہ وہ فطرتاً رنگین مزاج آدمی تھا، مگر وہ سب لڑکیاں جو اس کی گرل فرینڈز تھیں، ان میں کوئی بھی اسے بیوی بنانے کے لائق نہیں لگی، کیونکہ ان کا صرف فارس سے ہی چکر نہیں تھا بلکہ اور مردوں کے ساتھ بھی تعلقات میں تھی۔ اس لیے تھوڑا سا سوچنے کے بعد موم کی باتوں میں آ کر ہاں کر بیٹھا۔ شادی والی رات بڑے ارمانوں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا، مگر ان تمام ارمانوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب اپنی بیوی کو مزے سے سوتے پایا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کا اندازہ اس کے خراٹوں سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ ارمانوں پہ پانی پڑنے پر فارس دل محسوس کر رہ گیا۔ دوسری صبح جب اس کی عنایہ سے بات ہوئی تو دکھنے میں جتنی وہ اچھی لگتی تھی، اس سے بات کر کے اسے اتنی ہی مایوسی ہوئی۔ بالکل بچوں جیسا انداز اور ذہنیت تھی، اور پھر چند دنوں میں ہی اس کے نان سیریس انداز اور بچکانے پن نے فارس کے دل میں اس کی جگہ نہ بننے دی۔ فارس نے موم سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کے لیے یہی امیچور لڑکی ملی تھی۔ جواباً موم نے کہا کہ عنایہ میں تھوڑا بہت بچپنا ہے، تم پیار بھرا رویہ اپناؤ اور اسے میچور بناؤ، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ موم کی اس بات پر فارس کو دل میں سخت غصہ آیا، مگر ان سے بحث کر کے انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ تاہم عنایہ سے توجہ ہٹا کر اس نے بزنس کی طرف کر لی۔ یوں ہی کرتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران فارس نے کئی بار عنایہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اس نے امیچور حرکتیں کر کے اسے مایوس کیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں تک کہ ایک رات وہ حتمی ارادے کے ساتھ اس کے نزدیک گیا، پیار سے سمجھانے اور احساس دلانے کی کوشش کی، مگر وہ بدکنے لگی۔ فارس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، مگر اس نے اس طرح چیخو پکار کر کے کمرہ سر پر اٹھایا جیسے کہ وہ اس کا شوہر نہیں، ریپسٹ ہو۔ اس کے شور شرابے پر موم ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ان کے پوچھنے پر عنایہ نے صاف صاف بتا دیا کہ فارس اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ کی اس بات پر فارس کا شرم، خفت و غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ موم بھی خفت و زدہ کر نظریں چرانے لگی۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا، نہ جانے پیچھے موم اور عنایہ میں کیا بات ہوئی۔ وہ گیسٹ روم میں سویا اور صبح جب کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی، کیونکہ اب وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تیاری کر کے بنا ناشتے کیے وہ آفس چلا آیا اور یہاں اپنے اسٹاف کے کام میں مین میخ نکال کر عنایہ والا غصہ ان پر نکالنے لگا، مگر پھر بھی اندر لگی غصے کی آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ جیسے فارس گہری سانس لیتے اپنی چیئر پر پیچھے کی جانب سر گرائے آنکھیں موند بیٹھا تھا کہ فون کی بیل نے خلل مچایا۔ اس نے غصے سے فون کو گھورا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیور اٹھایا تو ریسیپشنسٹ مس نگین نے مؤدب انداز میں اطلاع دی کہ سر کوئی لڑکی آپ سے ملنے کا اصرار کر رہی ہے، مگر اس کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ یوں تو وہ بنا اپائنٹمنٹ کے آنے والے لوگوں سے نہیں ملا کرتا تھا، مگر اس وقت اپنے اندر غصے کی آگ بجھانے کے لیے ذہن کو کہیں اور لگانے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا اسے اندر بھیج دو۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک حجابی لڑکی اندر آئی۔ وہ چونک سا گیا۔ وہ گاؤن پہنے مکمل پردے میں تھی، مگر نقاب سے جھانکتی اس کی بڑی بڑی نیلی روشن آنکھیں اسے اس کی طرف متوجہ کر گئیں۔
نہ جانے اس نے لینس لگا رکھے تھے یا قدرتی نیلی تھی، بہرحال ایسی خوبصورت آنکھیں فارس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ اس کے اشارہ کرنے پر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سر میرا نام ابیہا ہے، میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ گھر میں بیمار ماں ہے، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے میں جگہ جگہ پھر رہی ہوں، مگر تجربہ اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ جس ڈگری پر مجھے امید تھی کہ اس کی بیس پر نوکری ملے گی، اس ڈگری کی تو جیسے کسی کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں۔ میں بڑی امید سے آئی ہوں، خدا را مجھ پر رحم کھائیں۔ آپ کے آفس میں کہیں بھی چھوٹی موٹی جگہ ہو، پلیز مجھے ایڈجسٹ کر دیں۔ بات کے اختتام پر اس لڑکی کا لہجہ عاجزانہ اور منت بھرا تھا۔ فارس کا ایک اصول تھا کہ وہ اپنے آفس میں پردے والی خواتین کو نوکری نہیں دیتا۔ یہاں صرف ماڈرن اور بولڈ خواتین ہی کام کر سکتی تھیں، کیونکہ اس کا نقطہ نظر تھا کہ کام کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے لیے چہرے کی شناخت ضروری ہے۔ اس کے سامنے بلیک نقاب میں بیٹھی اس لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں ایک التجا، امید اور انکار کا خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے 5 منٹ میں کوئی 5 بار کہا، سر مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ فارس چند منٹ سوچتا رہا اور پھر اسے کہا، مس، آپ نے میرے آفس میں آنے سے پہلے یقیناً اس کے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کی ہوں گی، لہٰذا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پردے دار خواتین کی گنجائش نہیں۔ فارس کے 2 ٹوک انداز میں کہنے پر وہ جھجکی اور پھر آہستہ آواز میں بولی، سر میں سخت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرا پردہ میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ اس کا انداز منت بھرا تھا، اگرچہ اس وقت آفس میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ویکینسی کچھ عرصے تک نکل سکتی تھی، لیکن فارس نے اسے صاف انکار نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر شدت سے اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ابھری تھی۔ یہ خواہش اسی صورت میں ہی پوری ہو سکتی تھی جب وہ اسے اپنے آفس میں نوکری پر رکھتا۔ اس لیے چند پل سوچنے کے بعد اس نے اسے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح 8:30 بجے آ جانا۔ اس کی بات سن کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں جو چمک، جو روشنی پیدا ہوئی، اس نے فارس کو چند لمحوں کے لیے میسمرائز سا کر دیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد اسے کمرے میں جیسے خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اس دن آفس کے بعد گھر آ کر بھی فارس بے چین رہا، نہ جانے کیوں اس کا دماغ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ بھی جلد از جلد۔ پہلی بار اس کا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے رات گزرے، صبح طلوع ہو اور وہ آفس آ جائے۔ اگلی صبح وہ معمول سے ذرا پہلے دفتر پہنچا۔ دل میں ایک بے قراری سی تھی اس حسین آنکھوں والی ابصرہ کو دیکھنے کی۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جو آج جیسے 8:30 بجانے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 8:30 بجے تو انٹر کام پر سیکرٹری نے ابیہا حیات نامی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ فارس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے اسے فوراً اندر بھیجنے کو کہا۔ جب وہ اندر آئی تو اسی کل والے حلیے میں تھی۔ فارس کی نظریں اس کی خوبصورت آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں، جو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔ اس نے اسے بیٹھنے کو کہا اور مسکراتے ہوئے بولا، آپ وقت کی پابند ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں بولی، شکریہ سر، مجھے ایک کام کی ضرورت ہے اور وقت کی قدر اسی سے ثابت ہوتی ہے۔ فارس نے رسمی طور پر اس کا انٹرویو لیا، مگر در حقیقت اس کی توجہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پر تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کو اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ اپنی اس خواہش کو وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ رسمی سے انٹرویو کے بعد اس نے اپنے مینیجر کو بلا کر ہدایت دی کہ اس کے لیے ایک اسسٹنٹ کی جگہ نکالی جائے اور اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کیا جائے، اور یوں وہ کچھ دیر بعد اس کے آفس کا حصہ بن گئی۔ وہ اس کی اس مہربانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو خدا ترسی سمجھ رہی تھی۔ شاید جو اس کی غربت کی اسٹوری سے متاثر ہو گیا تھا اور اسے ترس کھا کر نوکری دی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فارس نے کوئی اس کی غربت کی وجہ سے ترس کھا کر نوکری نہیں دی تھی، بلکہ اس کا دل اس کی آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا۔ ذہن بے ایمان ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنی باہوں میں گھیرنا چاہتا تھا، کیونکہ اپنی تمام گرل فرینڈ سے اس کا دل بھر چکا تھا اور اپنی بیوی صرف نام کی بیوی تھی۔ ایسے میں عورت کی طلب شدت سے اس کے اندر جاگی ہوئی تھی، لیکن وہ عورت بھی اسے کوئی عام شکل کی نہیں چاہیے تھی۔ ابیہا حیات کو دیکھتے ہی اس کے دل نے کہا، یہی لڑکی اسے اپنے بستر پر چاہیے۔ وہ غریب تھی، مجبور تھی۔ شروع میں اس کی پیش قدمی پر شاید گھبراتی، مگر فارس کو پکا یقین تھا کہ جلد ہی اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں اس کے آگے سرنڈر کر دیتی۔ اسے دل میں یہی خوش گمانی تھی۔ فارس نے اپنی سیکرٹری کے اسسٹنٹ کے طور پر اسے جاب دی تھی، اگرچہ دل تو تھا کہ اسے ہی اپنی سیکرٹری بنا لے تاکہ سارا دن وہ اس کے ساتھ رہے، مگر
سیکرٹری کو بغیر کسی وجہ کے نکالنا یا کسی اور سیٹ پر منتقل کرنا بھی صحیح نہیں تھا، اس لیے صبر کرنا پڑا۔ پھر بھی اس کی کوشش ہوتی اسے کسی نہ کسی کام کے بہانے 3-4 بار تو اپنے کمرے میں بلاؤں، مگر اپنی ہزار کوشش کے باوجود وہ سوائے بات چیت کے اس تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ حالانکہ ایک ہفتہ گزر گیا تھا مگر اس کی بات چیت بھی انتہائی محتاط اور مختصر ہوتی تھی۔ فارس کے بہانے سے پوچھے گئے پرسنل سوالوں کو وہ کام کے حوالے سے سوالات کرنے میں گھما دیتی اور فارس جھنجھلا کر رہ جاتا۔ وہ ذاتی طور پر اس پر مہربان ہونے کی، اس کی مدد کرنے کی کوششوں میں تھا، مگر وہ محتاط اور خوددار انداز اپنا کر اس کی کوئی مہربانی لینے کی روادار نہیں تھی۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ فارس کا صبر اب جواب دینے لگا۔ دوسری طرف گھر میں عنایہ کی وجہ سے موم اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی، کیونکہ اب عنایہ سے وہ مکمل متنفر ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی۔ موم چاہتی تھی کہ وہ اس کو لے آئے، جبکہ فارس اب اس سے مکمل طور پر جان چھڑوانے کا سوچ رہا تھا۔ اس دن بھی صبح صبح موم سے اسی بحث کے بعد بے حد خراب موڈ کے ساتھ فارس آفس آیا۔ ابیہا پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے گرم اعصاب جیسے یکدم ڈھیلے اور پرسکون سے ہو گئے، مگر اس کا پردہ اسے اپنا رقیب لگنے لگا۔ اس سے اب اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے بغیر پردے کی اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اسے اپنے روم میں بلایا اور وہاں کونے میں پڑی چیئر ٹیبل پر بٹھا کر فائلز کا ایک بہت بڑا انبار اس کے سامنے رکھ کر کام ذمہ لگا دیا، جو کم از کم آج آفس ٹائم میں تو مکمل نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے لیے ایک اور دن چاہیے تھا یا آفس کے بعد ایکسٹرا ٹائم۔ فارس کو اس کا یہی آفس کے بعد والا ایکسٹرا ٹائم ہی چاہیے تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کھل کر اس کے سامنے آئے گا۔ اگر منع کرے گی اور زبردستی کرنی پڑی تو ضرور کرے گا، بعد میں پیسے وغیرہ دے کر چپ کروایا جا سکتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ جب فارس نے فائلز کا اتنا بڑا بنڈل اس کے حوالے کیا تو اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں حیرانگی ابھری، اور اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج بھی کیا کہ اتنا زیادہ کام ایک دن میں کیسے ہوگا، مگر فارس نے اس کے احتجاج کو سرسری لیتے ہوئے کہا، کوشش تو کریں مس ابیہا، آپ کر لیں گی چھٹی ہونے تک۔ اس نے ایک نظر فارس کو دیکھنے کے بعد چہرہ جھکا لیا اور فائلز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارس آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اس دوران وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا، جو سر جھکائے اپنے کام میں منہمک تھی۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو فارس نے اس کے لیے لنچ منگوایا اور اپنا بھروسہ اور اچھا امیج جمانے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ وہ نقاب اتار کر لنچ کر لے۔ اگرچہ اس نے منع کرنے کی بہت کوشش کی مگر فارس کے اصرار پر خاموش ہو گئی۔ 20 منٹ بعد جب فارس واپس آیا تو لنچ جوں کا توں رکھا دیکھ کر اسے دل میں سخت تب چڑھی کہ سمجھتی کیا تھی خود کو یہ لڑکی۔ صرف شکل ہی تو اچھی تھی، باقی اوقات تو فقیروں والی تھی۔ خیر، اس نے ضبط کر لیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آفس ٹائم ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا جب اس نے فارس کو کہا، سر کافی زیادہ کام رہتا ہے، کل آ کر کر لوں؟ فارس جواب میں اس نے کہا، انتہائی سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں مس ابیہا، یہ کام بہت ضروری ہے اور آج ہی ختم کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس سب کی فائنل فائل بنا کر آگے کسی کمپنی کو بھیجنی ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموشی سے پھر سے کام میں لگ گئی۔ فارس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں کیونکہ اسے آفس کی چھٹی کا انتظار تھا۔ پھر جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو ایک ایک کر کے سب ورکرز جانے لگے مگر فارس نے ابیہا حیات کو چھٹی نہیں دی اور اسے کہا، جب تک آپ کام ختم نہیں کر لیتی میں یہیں بیٹھا ہوں، اور بظاہر اپنے کام میں لگ گیا تاکہ وہ اس کی طرف سے مطمئن رہے۔ اب نہ جانے وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، بہرحال وہ چپ چاپ کام کرتی رہی۔ جب آفس ٹائم ختم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا تو فارس نے اسے اچانک کہا، مس ابیہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ ایکچولی خان سامہ چھٹی پر ہے اور مجھے کافی بنانا نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر وہ یس سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور فارس سے کچن کا پوچھا، جو کہ اس کے آفس روم کے دائیں طرف تھا۔ جب اس کو گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے تو فارس بھی گرم جذبات کا طوفان لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے اور اسے تسخیر کرنے کے خیال نے اس کے وجود میں سنسنی سی بھر دی۔ وہ فارس کی طرف پشت کیے کافی کے مگ میں دودھ ڈل رہی تھی۔ فارس نے پیچھے سے اسے یکدم اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک پل کو تو جیسے بے حس و حرکت ہو گئی مگر اگلے ہی لمحے پوری طاقت سے مچلی اور فارس کی گرفت توڑنے کی کوشش کی، کونیوں سے اسے مارنے اور چیخنے کی کوشش کی۔ فارس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا نقاب کھینچ لیا مگر اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا کیونکہ فارس کی طرف اس کی پشت تھی۔
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، اس نے مزاحمت کرتے ہوئے چیخ کر کہا تو فارس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا، ابیہا ڈیئر، تمہیں حاصل کیے بنا میں پیاسا رہ جاؤں؟ بہتر ہے میرے ساتھ تعاون کرو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ جواب میں وہ سخت مزاحمت کرتے ہوئے بولی، پلیز سر مجھے چھوڑ دیں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ فارس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں تم شریف لڑکی ہو، مگر تم پر میرا پہلی نظر میں دل آ گیا تھا، اسی لیے تمہیں جاب دی، مگر طلب پوری کر دو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے فارس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزاحمت ترک کر دی۔ فارس کو لگا وہ شاید مان گئی ہے، اس لیے اس نے گرفت ہلکی کی، مگر یہ اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ گرفت ہلکی ہوتے ہی اس نے کاؤنٹر پر رکھا کافی کا گرما گرم مگ اٹھایا اور ہاتھ کو پیچھے کی طرف گھماتے ہوئے فارس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ فارس نے اسے روک پایا نہ اپنا بچاؤ کر پایا۔ گرما گرم کافی اس کے چہرے کو جلاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں گئی تو بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے چلایا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف شدید تکلیف اور جلن کا احساس تھا۔ انداز سے وہ سنک کی طرف لپکا اور نل کھول کر پانی کے چھپاکے چہرے پر مارنے لگا۔ کم از کم 5 منٹ تک ٹھنڈا پانی چہرے پر ڈالنے کے بعد وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھنے میں کامیاب ہوا۔ وہ وہاں نہیں تھی، یقیناً بھاگ گئی تھی۔ تکلیف سے نڈھال، غصے سے پیچ و تاب کھاتا، اسے گالیاں بکتا فارس دروازے کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا؟ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اسے بند کر گئی تھی تاکہ وہ فوری طور پر اس کے پیچھے نہ جا سکے۔ اس کی چالاکی پر فارس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے جنونی سا ہو کر دروازے پر لاتیں مارنے اور گارڈز کو آوازیں دینے لگا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ گارڈ تو نچلی منزل پر آفس کے گیٹ پر چوکیداری کر رہا تھا، اور وہ تب تک اوپر نہ آتا جب تک فارس اسے نہ بلاتا۔ اسے کال کر کے بھی نہیں بلا سکتا تھا کیونکہ اس کا فون بھی کمرے میں پڑا تھا۔ کافی دیر دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرنے کے بعد دوبارہ چہرے پر پانی ڈالنے لگا، کیونکہ جلن اتنی شدید تھی کہ جب ٹھنڈا پانی پڑتا تبھی اس میں کچھ کمی آتی۔ کبھی وہ چہرے پر پانی ڈالتا اور کبھی دروازہ پیٹتے ہوئے گارڈ کو آواز لگاتا۔ یوں ہی کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے اور فارس کی اتنی دیر کی خاموشی سے تشویش میں مبتلا ہو کر بالآخر گارڈ اوپر آیا اور حیران پریشان کچن کا دروازہ کھولا تو فارس اس پر الٹ پڑا کہ پہلے نہیں مر سکتے تھے اوپر؟ کب سے آوازیں لگا رہا ہوں؟ وہ گھبرا کر صفائی دینے لگا تو اسے نظر انداز کرتا فارس تیزی سے اپنے آفس روم میں آیا اور دیوار پر لگے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ دھبوں سے بھرا ہوا تھا، خاص طور پر آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھی گویا لہو چھلک رہا ہو۔ سر آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ گارڈ اس کے پیچھے آ کر ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگا تو فارس نے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے اسے فوراً ہاسپٹل چلنے کو کہا، کیونکہ وہ خود ڈرائیونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پھر ٹریٹمنٹ ملا تو تب جا کر اس کی تکلیف ختم ہوئی اور اس نے موبائل نکال کر مینیجر کو کال ملائی۔ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں ابیہا حیات کی حرکت کے متعلق بتاتے ہوئے حکم دیا کہ وہ رات تک اس کے سمندر والے فلیٹ پر پہنچ جانی چاہیے۔ مینیجر کو حکم دینے کے بعد فارس ٹھنڈا پانی پی کر اپنے اندر لگی اس آگ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو نہ صرف ابیہا حیات کی طلب میں لگی تھی بلکہ اسے اس حرکت کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کا نقاب کھینچنے کے باوجود فارس اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس ناکامی کا بہت اشتعال تھا اس کے اندر۔ اس کا چہرہ نہ دیکھ پانا اس کے اندر آگ بن کر دہکنے لگا۔ اسے جلد سے جلد رات کا انتظار تھا جب وہ اس کی دسترس میں ہوتی اور وہ اسے توڑ مروڑ کر رکھ دیتا۔ آخر کو اس نے فارس خانزادہ کے منہ پر گرم کافی پھینکی تھی، کسی عام شخص کے منہ پر نہیں۔ اپنا صرف اسے اس سے اپنی طلب مٹانی تھی، بلکہ اس کا وہ حشر کرنا تھا کہ اس کے قدموں میں گر کر وہ معافی مانگتی۔ مینیجر کو حکم دینے کے بعد فارس ہاسپٹل سے سیدھا اس سمندر والے فلیٹ پر چلا گیا اور انتظار کرنے لگا، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد جب مینیجر کی کال نہیں آئی تو اس نے اسے خود کال ملائی، لیکن اس کا نمبر بند ملا۔ اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ پھر رات گئے تک وہ وقفے وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ اچانک اسے تشویش ہونے لگی۔ مینیجر غیر ذمہ دار یا لاپرواہ نہیں تھا جو یوں نمبر بند کر کے غائب ہو جاتا۔ ساری رات فارس تشویش میں مبتلا سلگتا رہا۔ صبح کو اس کے آفس گارڈ کا فون آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کل مینیجر کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رات بھر ہاسپٹل میں بے ہوش رہا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ فارس سخت جھنجھلا کر رہ گیا اور فلیٹ سے نکل کر سیدھا آفس آیا۔ ابیہا حیات کی ڈاکیومنٹس والی فائل نکالی اور ایڈریس نوٹ کر کے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ماڈرن سوسائٹی کے نزدیک ایک چھوٹے سے ایریا میں تھا جہاں مڈل کلاس طبقے کے لوگ رہتے تھے۔
مختلف گلیوں سے گزر کر وہ ایک پرانے مکان کے سامنے رک گیا۔ ایڈریس میں جو نمبر لکھا ہوا تھا مکان کا وہی نمبر تھا، مگر دروازے پر تالا دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ یقیناً وہ اس سے بھاگ چکی تھی۔ وہ اس مکان کے سامنے کھڑا تالے کو کھولتے دماغ کے ساتھ گھورے جا رہا تھا، جب ایک بندہ وہاں آ کر اس سے پوچھنے لگا، صاحب خیریت تو ہے؟ آپ اس مکان کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ تو فارس نے کہا، اس مکان کے رہنے والے کہاں گئے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ جواب میں وہ حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صاحب یہ مکان تو برسوں سے بند پڑا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ فارس کو جھٹکا لگا۔ اس نے اس شخص سے مزید سوالات کیے تو پتہ چلا یہ کہ مکان جس کا بوڑھے شخص کا تھا وہ بہت سالوں پہلے مر گیا، جس کے بعد یہ مکان بند پڑا ہے، کبھی کوئی نہیں رہا یہاں۔ فارس سخت حیران ہوا۔ اگر وہ یہاں نہیں رہتی تھی تو اس نے غلط ایڈریس کیوں دیا بھلا؟ وہ خود کو کوسنے لگا کہ 2 مہینے وہ اس کے آفس میں رہی، ایک بار بھی اس نے اس کے بارے میں تحقیقات کرانے کی زحمت نہیں کی۔ اسے لگا مجبور ہے، نوکری نہیں چھوڑے گی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا اپنی غلطی پر۔ خود کو کوستے اور افسوس کرتے وہ واپس فلیٹ چلا آیا، کیونکہ ابھی چہرے پر جلے ہوئے نشان تھے۔ اگر گھر جاتا تو موم کو وضاحت دینی پڑتی، اس لیے سوچا چند دن فلیٹ میں گزار لوں۔ یہ چند دن اس کے فلیٹ پر صرف پچھتاتے اور سلگتے ہوئے گزرے۔ مینیجر بیڈ ریسٹ پر تھا اور ابیحہ حیات کو ڈھونڈنے کا کام وہ اس کے علاوہ کسی کے ذمہ نہیں لگا سکتا تھا، لہٰذا صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ 3 دن بعد جب چہرہ نارمل ہو گیا تو وہ گھر چلا آیا، کیونکہ موم کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ گھر آیا تو آگے عنایا کے والدین کو آیا دیکھ کر اس کا اور موڈ خراب ہو گیا۔ وہ اس سے عنایا کے بارے میں بات کرنے آئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ کیوں نہیں درست رکھتا۔ تب فارس نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا، آپ کی بیٹی میں بچپنا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ازدواجی تعلق کیا ہوتا ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو شوہر کو شوہر نہیں بلکہ مذاق سمجھے۔ دو ٹوک بات کرتے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد موم اس کے پیچھے آئیں، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ عنایا کو موقع دے، مگر اس کا دل سخت خراب ہو رہا تھا۔ عنایا کو موقع دینے اور ابیحہ حیات کو بھلانے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے موم کو صاف انکار کر دیا۔ 2 دن بعد اس نے عنایا کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ موم کو پتہ چلا تو انہوں نے اس سے بول چال بند کر دی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساری توجہ ابیحہ حیات کو ڈھونڈنے پر تھی، جو اسے زخمی شیر بنا کر غائب ہو گئی۔ وہ اسی معاملے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک لندن سے کال آئی۔ اس کی اکلوتی بہن ہانیہ، جو وہاں گریجویشن کے لیے گئی ہوئی تھی، 2 دن سے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے غائب تھی۔ ہاسٹل انتظامیہ نے اس کی مستقل غیر موجودگی پر انہیں انفارم کیا تھا۔ اس نے موم کو بتایا تو انہوں نے رونا دھونا اسٹارٹ کر دیا۔ ان کی آپس کی سرد جنگ میں وہ ہانیہ کو بھول بیٹھے تھے۔ پچھلے 2 دن سے نہ موم کی ہانیہ سے بات ہوئی تھی اور نہ اس کی، اور اب جب پتہ چلا کہ وہ غائب ہے تو ان دونوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد فارس اور موم نے ہانیہ کو بہت لاڈ پیار دیا تھا، کیونکہ وہ ڈیڈ سے بہت اٹیچ تھی، اور جب ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کافی چھوٹی تھی۔ فارس فوراً لندن روانہ ہو گیا۔ وہاں ہانیہ کے دوستوں سے ملا، پولیس کی مدد لی تو بالآخر وہ مل گئی۔ اپنے کسی فرینڈ کے فلیٹ پر نشے کی حالت میں تھی۔ فارس کو سخت غصہ آیا۔ وہ اسے پاکستان لانا چاہتا تھا، مگر وہ تیار نہیں تھی آنے کے لیے۔ بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر لایا، پھر ادھر یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی شروع کروا دیا، کیونکہ وہ ڈرگز لے رہی تھی۔ اس سب کے دوران مینیجر صحت مند ہو چکا تھا اور فارس کی ہدایت پر ابیحہ حیات کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اچانک اس نے فارس کو اطلاع دی۔ ابیحہ حیات اسے کسی شاپنگ مال میں دکھائی دی تھی۔ وہ وہاں سیلز گرل کی نوکری کر رہی تھی۔ اس خبر سے فارس کے وجود میں جیسے شرارے سے بھر گئے۔ وہ فوراً اس مال میں جا پہنچا تو واقعی وہ وہاں موجود تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے برقعے کے بجائے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن چہرے پر ماسک تھا جس سے صرف اس کی نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے مینیجر نے اسے نیلی آنکھوں سے ہی پہچانا تھا۔ فارس سمجھ گیا تھا کہ یہاں جاب کے لیے اسے مجبوری میں برقع اتارنا پڑا ہوگا۔ وہ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت اسے وہاں سے اٹھوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مینیجر کو اس کی نگرانی کی ہدایت کر کے چلا آیا۔ شام تک مینیجر نے اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر کا ایڈریس بھی معلوم کر لیا۔ فارس کو خاصی حیرانی ہوئی۔ وہ ایک بے حد پوش ایریا کا مہنگا فلیٹ تھا جس میں وہ رو رہی تھی۔ اس نے مینیجر کو ساتھ لیا اور اس کو باہر نگرانی پر لگا کر خود لفٹ کے ذریعے اس فلیٹ کے سامنے پہنچا جہاں وہ رو رہی تھی۔ اس کی جیب میں پسٹل تھی، اگر اسے دیکھ کر وہ شور مچاتی تو اس کا منہ بند کروایا جا سکتا تھا۔ فارس چاہتا تھا کہ وہ پہلی نظر میں اسے نہ پہچان سکے، اس لیے اس نے چہرے پر ماسک اور سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈور بیل بجائی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا، اور کھلنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا۔
وہ برقعے میں خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی نیلی آنکھوں والی ابیحہ حیات ہی تھی جو اب نائٹ جینز اور فٹنگ والی سفید شرٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لمحے بھر کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ وہ چہرہ جسے وہ مہینوں سے محض تصور میں دیکھتا آیا تھا آج مکمل حقیقت بن کر اس کے سامنے تھا۔ اس کے کھلے بھورے ریشمی بال کاندھوں پر جھول رہے تھے، اس کی نیلی روشن آنکھوں میں وہی گہری کشش تھی جیسے اس کے وجود کو تہوں میں اترتی جا رہی تھی۔ فارس گنگ ہو گیا۔ اس کی خوبصورتی صرف آنکھوں تک محدود نہیں تھی بلکہ خوبصورت ستواں ناک، تراشیدہ ہونٹ جیسے کسی فنکار کا شاہکار لگتے تھے۔ سفید شرٹ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو پوری طور پر اجاگر کر رہی تھی جس سے اس کی دلکشی اور بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے یوں بولڈ انداز سے کھڑی تھی جیسے جانتی ہو کہ اس کا وجود ہی دوسروں کو بے قرار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فارس کچھ بول نہیں پایا جب اس نے خود معنی خیز انداز میں پلکیں جھپکا کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو شہروز ملک نے بھیجا ہے نا؟ فارس کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ وہ ابھی بھی اس کے حسن کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ذہن میں بس یہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا یہ وہی ابیحہ ہے؟ وہی ابیحہ حیا جس کی ایک جھلک کے لیے وہ نہ جانے کب سے ترس رہا تھا۔ آئیں، اندر آئیں نا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس نے فارس کو اندر آنے کو کہا تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ فارس دل ہی دل میں اس کے حلیے پر سخت حیران ہوتا کمرے کا جائزہ لینے لگا جو ایک مکمل لگژری بیڈ روم تھا۔ نہ جانے ان 6 مہینوں میں کون سی لاٹری لگ گئی تھی اس کی جو اب وہ اتنے لگژری اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ آسائش اور خوشبوؤں کا امتزاج فارس کو جیسے کسی اور دنیا میں لے گیا۔ ابھی وہ اس ماحول کو حیرت سے دیکھ ہی رہی تھا کہ ایک جھماکا سا اس کے ذہن میں ہوا۔ کچھ دیر پہلے اس نے کہا، آپ کو شہروز ملک نے بھیجا ہے نا؟ اور پھر اندر لے آئی۔ اس کا انداز، نگاہیں، لہجہ سب کچھ بتا رہے تھے کہ وہ کس کردار کی تھی۔ فارس اسی بارے میں سوچتے ہوئے حیران تھا کہ اسی پل وہ پھر سے کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ سامنے کا منظر جیسے اسے ساکت کر گیا تھا۔ سرخ رنگ کی گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آتی ہوئی اسکرٹ جس کے نیچے اس کی نازک اور دودھیا ٹانگیں چمک رہی تھیں۔ نازک بازو بے حجاب تھے، جسم کی رعنائیاں واضح تھیں۔ فارس نے بے اختیار سانس اندر کھینچی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کے وجود کی مہک، اس لمحے کی شدت، سب کچھ قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ یہ ماسک تو ہٹا دیں۔ اس نے قریب آ کر بڑی بے تکلفی سے فارس کے چہرے پر سے ماسک ہٹا دیا۔ فارس سانس روکے اس کا ری ایکشن دیکھنے لگا مگر اس کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی رنگ نہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے فارس کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر لے گئی۔ وہ بالکل ایک پیشے ور کال گرل لگ رہی تھی۔ فارس حیرت اور شوق میں تھا۔ اگر اس کی اصلیت یہ تھی تو پھر وہ برقع پہننا اور اس کے قریب آنے پر مزاحمت کرنا، وہ سب کیا تھا؟ اگر اس کا پیشہ ہی یہی تھا تو اس دن وہ اس کی آفر کیوں ٹھکرا گئی تھی؟ فارس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں قید اسے اکسا رہی تھی اور فارس مکمل طور پر بہکتا اس کے خوبصورت وجود میں کھو گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی طلب مٹی تو اس کے اندر دبا ہوا غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، اگر تمہارا پیشہ یہی ہے تو پردے کا ڈھونگ کرنے اور پارسا بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ میری آفر کے جواب میں مجھ پر گرم گرم کافی پھینک کر بھاگی کیوں؟ اس کی بات سن کر اس کی نیلی آنکھوں میں پہلے حیرانگی اور پھر خوف کا تاثر ابھرا۔ کون ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس کی بات سن کر فارس نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، ابیحہ حیات، بند کرو اپنا ناٹک۔ میں نے تم سے اپنی طلب تو مٹا لی ہے، ابھی مجھے تم سے اس گرم کافی کا بدلہ بھی لینا ہے جو تم نے میرے منہ پر پھینکی تھی۔ کون ابیحہ حیات؟ میرا نام تو مسکان ملک ہے۔ اس کی بات سن کر فارس کو ایک پل کے لیے جھٹکا لگا اور پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، تم ابیحہ ہو جو میرے آفس میں جاب کرتی تھی، نیلی آنکھوں والی ابیحہ۔ اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا اور فارس کا پسٹل والا ہاتھ پرے کرتی شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فارس نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں نیلے لینس تھے۔ فارس حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، نیلی آنکھیں تھی نا تمہاری ابیحہ حیات کی؟ یہ دیکھو، میں نے تو لینس لگائے ہوئے ہیں اور میرا نام ابیحہ نہیں بلکہ نیلوفر ہے اور پیشے کے لحاظ سے کال گرل ہوں۔ تمہاری ابیحہ واقعی میں کوئی شریف لڑکی ہوگی۔ فارس گہری سانس لے کر رہ گیا۔ صرف نیلی آنکھوں سے ہی تو وہ اسے ابیحہ سمجھ بیٹھا تھا۔ بھلا ابیحہ ایسی تھوڑی نہ ہو سکتی تھی، اگر ہوتی تو اس دن وہ بھاگتی نہ۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس بات پر خوش ہو کہ وہ ابیحہ نہیں تھی یا اس بات پر افسوس کرے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا آیا لیکن اپنا کوٹ وہاں بھول آیا۔ وہ کوٹ لے کر دوسرے دن نیلوفر فارس کے آفس پہنچ گئی
کیونکہ کوٹ کی جیب میں اس کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ فارس کو سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے اسے غصے سے کہا، میرے آفس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ فون کر دیتی، میں خود منگوا لیتا۔ تو وہ کہکا لگا کر بولی، میں صرف کوٹ دینے نہیں آئی بلکہ اس رات کی اپنی قیمت بھی وصول کرنے آئی ہوں۔ کسی اور کے دھوکے میں تمہارے لمحات رنگین کر بیٹھی اور تم بنا چارجز ادا کیے وہاں سے چلے گئے۔ میرا اصل کسٹمر تو تمہارے جانے کے بعد آیا تھا، جسے میرے باس شہروز ملک نے بھیجا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تمہیں شہروز ملک نے نہیں بھیجا؟ اس کے سوال پر فارس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا اور کہا، کیا فرق پڑتا ہے تم نے کس کے ساتھ رات گزاری؟ تمہارا تو یہ پروفیشن ہے۔ ساتھ ہی اس نے دراز سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھی تو وہ گڈی اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی، پھر دوبارہ کب آؤ گے میرے فلیٹ پر؟ تو فارس نے کہا، فی الحال تو موڈ نہیں، اگر بن گیا تو آ جاؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جب بھی آنا آنے سے پہلے فون کر دینا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مینیجر اس کے حکم پر پھر سے ابیہ حیات کی تلاش میں لگ چکا تھا، کیونکہ اس کا دل اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چاہے اسے ڈھونڈنے میں مزید بھی کتنا عرصہ کیوں نہ لگ جاتا، وہ اسے ہر صورت میں چاہیے تھی۔ فارس نے زندگی میں جو چاہا وہ حاصل کیا، ایسے میں ایک لڑکی کا چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا اور اس پر صبر کر لینے کو وہ قطعی تیار نہیں تھا۔ طلب اور بدلے کے ساتھ اب وہ اس کی ضد اور انا بھی بن چکی تھی۔ گھر، آفس، کہیں بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اتنا ٹائم گزر جانے پر وہ اس کے حواسوں سے اترنے کے بجائے اور زیادہ چھا چکی تھی۔ مینیجر اسے روز تسلی دیتا کہ سر جلدی ہی ڈھونڈ لوں گا، جلدی ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ایک دن فارس آفس میں بیٹھا تھا جب اسے ہانیہ کی یونی سے کال آئی۔ وہ وہاں کچھ لڑکوں کے ساتھ نشہ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ معاملہ نہ صرف پولیس میں پہنچ چکا تھا بلکہ یہ خبر سوشل میڈیا کی زینت بھی بن گئی تھی کہ معروف بزنس مین فارس خانزادہ کی بہن ہانیہ خانزادہ یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ نشہ کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کا منہ تو اس نے اپنی پاور سے بند کروا دیا تھا، مگر جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد پہلی بار وہ ہانیہ کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ وہ اس کی مکمل نگرانی شروع کر دی، مگر وہ جانتا تھا وہ چونکہ عادی ہو چکی تھی نشے کی، اس لیے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر، سختی کر کے یا پیار سے سمجھا کر نہیں روکا جا سکتا۔ واحد طریقہ علاج ہی تھا جو پہلے بھی ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے ایک دوست نے اسے ایسے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جو دوائیوں سے علاج بھی کرتا تھا اور سائیکیٹرسٹ بھی تھا، ڈاکٹر سبحان علی۔ فارس اس سے ملا، ہانیہ کی ساری حالت بتائی۔ وہ علاج کرنے پر تیار ہو گیا۔ چونکہ ہانیہ جانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے فارس نے ڈاکٹر سبحان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اسے گھر آ کر ہانیہ کو دیکھ لے۔ وہ فارس کی بات مان گیا۔ ہانیہ نے پہلے تو تعاون نہیں کیا، مگر آہستہ آہستہ ڈاکٹر سبحان نے اسے قائل کر لیا۔ ہفتے میں 2 سیشن ہونے لگے۔ وہ اسے ڈاکٹر سبحان کے ہاسپٹل لے کر جاتا، چونکہ وہ کوئی عام پیشنٹ نہیں تھی، معروف بزنس مین فارس خانزادہ کی بہن تھی۔ اس لیے ڈاکٹر سبحان علی اس کے علاج پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ 1 مہینے میں ہی ہانیہ کی حالت میں فرق آنے لگا تو فارس اور موم نے سکون کی سانس لی۔ ہانیہ کی وجہ سے اپنی دوسرے معاملات کو وقتی طور پر وہ بھلائے ہوئے تھے، اب دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جن میں سر فہرست ابیہ حیات کو ڈھونڈنا تھا۔ فرشتے سے بھی اس کے تعلقات چل رہے تھے۔ جب بھی موڈ ہوتا اس کے فلیٹ پر چلا جاتا، وہ اس پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی۔ ایک دن اس نے فارس کو کہا، میں اس دھندے سے نکلنا چاہتی ہوں، میری شہروز ملک سے جان چھڑوا دو، جو زبردستی مجھ سے یہ کام کرواتا ہے۔ شہروز ملک ایک ٹھیکیدار تھا، فرشتے یعنی نیلوفر اسی کی شاپنگ مال میں بظاہر سیلز گرل کے طور پر کام کرتی تھی، مگر اصل میں شہروز ملک نے اسے کال گرل بنا دیا تھا۔ شروع میں اس نے اپنی مرضی سے یہ دھندا اپنایا تھا، کیونکہ اسے پرآسائش لائف چاہیے تھی۔ اسی کے لیے تو اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا، جو اس کے راستے کی رکاوٹ تھی۔ 2 سالوں میں یہ دھندا کر کے اس نے بہت کچھ کما لیا تھا، لہٰذا اب وہ اس کام سے اکتا گئی تھی، لیکن اپنی مرضی سے یہ دھندا اب نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے اس نے فارس سے مدد مانگی۔ فارس نے اس پر ترس کھاتے ہوئے نہ صرف شہروز ملک سے اس کی جان چھڑائی بلکہ اپنے آفس میں نوکری بھی تھی۔ شہروز ملک اسے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، اس کے لیے اسے کافی زور لگانا پڑا، بلیک میل کرنا، ڈرانا، دھمکانا، یہاں تک کہ اس کی ایک مارکیٹ میں آگ لگوانا۔ یہ سارے ہتھ کنڈے تھے جو اس نے اپنائے، تو تب جا کر اس نے فرشتے یعنی نیلوفر کی جان چھوڑی۔ فارس نے جاب کے ساتھ اسے رہنے کے لیے فلیٹ بھی دیا، جب بھی دل چاہتا اس کے پاس چلا جاتا اور وہ اس کے لمحات رنگین بناتی۔ یوں ہی کرتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے۔ ایک طرف ہانیہ کی مکمل صحت یاب ہونے پر وہ خوش تھا، تو وہاں دوسری طرف
نیلوفر کی شادی کی ضد اسے اکتاہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے فارس سے محبت ہو چکی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا فارس اس سے شادی کرے۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، اسے پسند تھی، وہ اس پر حد سے زیادہ مہربان بھی تھا، مگر وہ ایک کال گرل رہ چکی تھی جس نے نہ جانے کتنے مردوں کے بستر گرم کیے تھے۔ فارس جتنا بھی لبرل مائنڈڈ صحیح، مگر ایک دھندے والی سے تو شادی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی عنایہ کے بعد اب تک اس نے شادی کا نہیں سوچا تھا، لیکن اگر کرتا بھی تو وہ فرشتے یعنی نیلوفر جیسی لڑکی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پہلے تو وہ اسے ٹالتا رہا، مگر جب اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ رونے دھونے اور منتوں پر اتر آئی، یہاں تک کہ ہنگامہ کرنے لگی۔ آفس میں فارس کی اس بات پر ایک دن اس سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے فارس کو دھمکی دی کہ فارس خانزادہ مجھ سے نکاح کرو ورنہ پوری دنیا کے سامنے تمہاری شرافت کا پول کھول دوں گی۔ اس کی بکواس سن کر فارس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسے تھپڑ مار کر نہ صرف اپنے آفس سے نکال دیا بلکہ مینیجر کو اپنے فلیٹ پر بھیج کر اس سے فلیٹ بھی خالی کروانے کو کہا، کیونکہ اب وہ اس کے لیے صرف سردرد بن چکی تھی۔ اسے اس کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آفس سے تو وہ نکل گئی تھی، مگر فلیٹ سے نکلنے پر تیار نہیں تھی۔ مینیجر نے فارس کو کال کی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہوتا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے مت نکالو، مجھ سے شادی کر لو۔ فارس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے مینیجر سے کہہ کر اس کا سامان باہر پھینکوایا اور فلیٹ کو تالا لگا کر وہاں سے چلا آیا۔ 2 دن بالکل خاموشی چھائی رہی۔ فارس نے شکر پڑھا کہ جان چھوٹ گئی۔ وہ کہاں گئی تھی اسے جاننے میں کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر تیسرے دن اچانک اسے واٹس ایپ پر فرشتے یعنی نیلوفر کی طرف سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کی اور فرشتے یعنی نیلوفر کے قربت کے لمحات کی ویڈیو تھی۔ فرشتے اسے بلیک میل کر رہی تھی کہ وہ اس سے نکاح کر لے ورنہ وہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دے گی۔ اپنی عزت تو فرشتے کی تھی نہیں جس کی وہ پرواہ کرتی، لیکن اس ویڈیو سے فارس خانزادہ کی عزت نیک نامی کا جنازہ نکل جاتا، لہٰذا اس نے اچھی طرح سوچنے کے بعد اسے کال کر کے نکاح کے جھانسے میں پھر فلیٹ میں بلایا۔ وہ خوشی خوشی بھاگی چلی آئی۔ فارس نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ کچھ خطرناک کرائے کے گنڈوں کو بلوا کر اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے ویڈیو میرے حوالے نہ کی تو یہ گنڈے تمہارے جسم کی دھجیاں اڑا دیں گے، کیونکہ اسے پتا تھا موت سے وہ نہ ڈرتی، لیکن اب وہ فارس کے علاوہ کسی اور کو اپنا وجود سونپنے کو تیار نہ ہوتی۔ اس لیے فارس نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ڈر کر اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ فارس کے حوالے کر دیا۔ جس میں وہ ویڈیوز تھیں، فارس نے انہیں ضائع کر دیا۔ وہ جانے لگی، لیکن جاتے جاتے اس نے فارس سے ایک عجیب فرمائش کی۔ میں آخری بار تمہارے گلے لگ کر رونا چاہتی ہوں فارس خانزادہ، میری یہ خواہش پوری کر دو، اس کے بعد تمہیں کبھی میری شکل دکھائی نہیں دے گی۔ فارس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ فارس بے حس و حرکت جذبات سے عاری بن کر کھڑا رہا۔ دوسرے دن فارس کو اطلاع ملی کہ اس کے آفس کے سامنے والی رہائشی بلڈنگ سے کسی لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی۔ اس نے اس خبر کو سرسری لیا، لیکن جب اس کے مینیجر نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے یعنی نیلوفر تھی تو اسے جھٹکا لگا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس نے اگر اسے انکار کیا تھا تو اسے یہ حق حاصل تھا۔ اس نے اپنی جان لی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ فارس اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کر فارس نے اگرچہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کافی دنوں تک فرشتے یعنی نیلوفر اس کے دماغ پر چھائی رہی، صرف افسوس کی صورت میں۔ یہ تو شکر تھا مرنے سے پہلے اس نے کوئی نوٹ لکھ کر نہیں چھوڑا، اگر وہ ایسا کر دیتی تو فارس کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد وہ خاصا محتاط ہو گیا تھا اور دوبارہ کسی لڑکی کے نزدیک نہیں گیا۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزرے تھے جب ایک دن موم نے فارس کو ہانیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بے حد پریشان اور گمسم سی رہتی ہے، مگر کچھ بتاتی نہیں۔ موم کی بات سن کر فارس تشویش میں مبتلا ہو کر ہانیہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو وہ اسے ٹال گئی، لیکن فارس کو موم کا شک ٹھیک لگ رہا تھا، کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ پھر ایک رات اس نے ڈھیر ساری مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لیں۔ اگرچہ بروقت ہاسپٹل لے جانے سے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن فارس اور موم کو سخت دھچکا لگا۔ انہوں نے تو اسے ہر قسم کی آسائش اور آزادی دے رکھی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں ہانیہ کی اتنی بڑی حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ان کے سختی سے پوچھنے پر روتے ہوئے سچ بتا دیا کہ اس نے اتنا بڑا قدم ڈاکٹر سبحان کے لیے اٹھایا ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر سبحان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا اور نہ ہی اس سے شادی پر راضی ہو رہا ہے۔ یہ سن کر فارس کا خون کھول اٹھا۔ بھلا فارس خانزادہ کی بہن میں کس چیز کی کمی تھی جو ڈاکٹر سبحان علی ایسے جیسے عام آدمی نے اسے ٹھکرا دیا؟
اسٹیٹس مرتبے میں وہ ان کے لیول کا بھی نہیں تھا، اور ہانیہ اس کے لیے اس حد تک پاگل ہو گئی تھی کہ اپنی جان لینے کی کوشش کر بیٹھی۔ فارس غضبناک تیوروں کے ساتھ ڈاکٹر سبحان کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن موم نے اسے روکا اور سمجھایا کہ ایسے معاملات میں غصے سے نہیں بلکہ تحمل سے کام لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، تبھی اس نے ہانیہ کو انکار کیا۔ انہیں اس سے آرام سے بات کرنی چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس موم کی بات مان گیا اور وہ دونوں اس کے پاس گئے۔ اسے ہانیہ کی اس حرکت کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ریجیکٹ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، ایکچولی میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنے منگیتر سے محبت کرتا ہوں۔ ہانیہ میرے لیے میرے باقی مریضوں کی طرح تھی۔ ہاں، میں نے اس پر ایکسٹرا توجہ دی کیونکہ مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ میں جلد سے جلد اسے صحتیاب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری توجہ اور نرمی کا غلط مطلب نکال لیا۔ اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس نے جب بات ختم کی تو موم نے التجائیہ انداز میں کہا، کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جواب میں وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف انکار کر گیا۔ فارس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اور وہ واپس آ گئے۔ ہانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ بار بار وہ اپنی جان لینے کی بات کرتی۔ ایک دن فارس آفس میں تھا جب ڈاکٹر سبحان کی اسے کال آئی۔ ہانیہ اس کے گھر پر چلی گئی تھی اور وہاں سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ فارس فوراً ڈاکٹر سبحان کے گھر پہنچا اور روتی دھوتی ہانیہ کو زبردستی وہاں سے لے آیا۔ پہلی مرتبہ اسے اس پر سخت غصہ آیا تھا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بھلا ڈاکٹر سبحان جیسے معمولی آدمی میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کے لیے وہ اپنی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہی تھی؟ ساتھ ہی انہیں ٹینشن بھی دے رکھی تھی۔ فارس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں تھا جب ہانیہ کے کمرے سے موم کی چیخ و پکار پر بھاگتا ہوا وہاں گیا، اور آگے کا منظر دیکھ کر اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بیڈ پر پڑا ہانیہ کا بے جان وجود اسے ساکت کر گیا۔ ڈاکٹر سبحان کے لیے وہ اپنی جان دے گئی تھی۔ موم اس صدمے سے بے ہوش ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ فارس نہ صرف ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا بلکہ خود کو بھی سنبھال کر ہانیہ کی تدفین کے انتظامات اور تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کو بھگتتا رہا۔ جنازے والے دن ڈاکٹر سبحان کو دیکھ کر فارس کا خون کھول اٹھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو کسی جنونی حرکت سے روکا۔ وہ ہانیہ کی موت کی وجہ ڈاکٹر سبحان علی کو سمجھ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی موت کی وجہ وہ خود تھا۔ ہانیہ دراصل تاوان تھا، بدلہ تھا جو اس نے فرشتے یعنی نیلوفر کے عوض بھرا تھا، لیکن اب بھی اسے اس چیز کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے اپنی بہن کی موت کا رنج تھا، وہ فرشتے کی یعنی نیلوفر کی موت کو بھول چکا تھا۔ ہانیہ کو گئے 4 دن ہو گئے تھے۔ موم ہوش میں آ چکی تھی اور ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ فارس کا ذہن صدمے سے نکل کر اب صرف انتقام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی اور ڈاکٹر سبحان علی کے اس منگیتر کے بارے میں معلومات نکلوانے کو کہا جس کی وجہ سے اس نے اس کی بہن کو ٹھکرایا تھا۔ کچھ روز میں مینیجر نے ساری معلومات حاصل کر کے اسے دی، جن کو سن کر وہ چونک گیا۔ ڈاکٹر سبحان علی شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ 2 بچے تھے، 4 سال کا بیٹا اور 2 سال کی بیٹی، جن کو سنبھالنے کے لیے اس نے ایک گورننس رکھی تھی۔ بچے اس گورننس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر سبحان نے اس گورننس کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وہ گورننس چونکہ بے سہارا تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر سبحان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ 1 ہفتے بعد دونوں کا نکاح ہونے والا تھا، یعنی ڈاکٹر سبحان صرف بچوں کی وجہ سے ان کی گورننس سے شادی کر رہا تھا۔ محبت وغیرہ کا کوئی سین نہیں تھا، جبکہ ان سے اس نے غلط بیانی کی تھی کہ وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب جان کر فارس کو شدید غصہ آیا۔ اگر وہ اصل بات بتا دیتا تو ہانیہ اس کے بچوں کو سنبھال لیتی۔ وہ سب اس کا ساتھ دیتے، مگر اس نے جھوٹ بول کر اس کی بہن کو زندگی سے محروم کر دیا۔ فارس کے دماغ میں اشتعال کے مارے خون گرم ہو کر ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جا کر ڈاکٹر سبحان کی جان لے لے، لیکن اس کی جان لیتا تو اس کے بچے یتیم اور بے سہارا ہو جاتے۔ اس لیے اس نے خود کو اس ارادے سے روکا، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اسے سزا دینے کا۔ اس نے اپنے مینیجر کو اس کی منگیتر کو اٹھا لانے کا کہا۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے اس کی بہن کی محبت کو ٹھکرایا تھا، وہ اس لڑکی کو ہی اس سے چھین لینے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن ہی مینیجر نے فارس کی ہدایت کے مطابق اس کی منگیتر کو اٹھوا کر اس کے فلیٹ پر پہنچا دیا۔ فارس کا ارادہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں رکھنے کا تھا، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ اس سے نکاح کر لیتا۔ اس طرح پھر بعد میں ڈاکٹر سبحان اسے فارس سے چھین بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے مینیجر کو نکاح خواہ اور گواہوں کے بندوبست کا بھی حکم دیا۔ جب سارا انتظام ہو گیا تو مینیجر نے اسے اطلاع دی اور وہ فلیٹ پر پہنچ گیا اور سیدھا اس کمرے کا رخ کیا جہاں ڈاکٹر سبحان علی کی نہ ہونے والی بیوی قید تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو چادر میں لپٹی دروازے کی طرف پشت کیے ایک لڑکی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔
اس کا چہرہ سارے کا سارا چادر میں چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ آنکھیں بھی ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ فارس اس کی طرف بڑھا تو وہ چلا اٹھی، نہیں نہیں فارس خانزادہ، مجھ سے دور رہنا، پلیز مجھے بے پردہ مت کرنا۔ اس کی آواز سن کر فارس کو زوردار جھٹکا لگا۔ اتنے عرصے بعد اس آواز کو پہچاننے میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ آواز ابیحہ حیات کی تھی۔ اس کے سامنے چادر میں لپٹی کھڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ابیحہ حیات ہی تھی۔ فارس نے تو سبحان علی سے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو اٹھوایا تھا، لیکن یہ تو اس کی اپنی مجرم نکل آئی تھی۔ وہ ساکت بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، مجھے بے پردہ مت کرنا فارس خانزادہ، تمہیں خدا کا واسطہ۔ کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کئی پل گزرنے کے بعد فارس اس بے یقینی کی کیفیت سے نکلا اور اسے کہا، اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں نامحرم بن کر بے پردہ نہ کروں تو چپ چاپ میرے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر دو۔ اس کی بات سن کر وہ رونے لگی اور منت کرنے لگی کہ وہ اسے چھوڑ دے، اس سے نکاح کے لیے منع کرنے لگی تو فارس نے سخت لہجے میں کہا، منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں میں سبحان علی کے لیے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تو تمہیں صرف اس کی منگیتر سمجھ کر اٹھایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی منگیتر تم ہوگی۔ تم سے تو ویسے بھی میرا پرانا حساب نکلتا ہے، یاد ہے نا وہ گرم کافی؟ اگر تم چاہتی ہو کہ جو کچھ میں اس روز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا وہ سب میں آج بنا نکاح کے کروں تو تمہاری مرضی ہے۔ فارس کے اس بات پر وہ بری طرح ڈر کر نکاح کے لیے مان گئی۔ نکاح کے بعد فارس کمرے میں آیا تو وہ اب بھی چہرہ چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ چادر کے ہٹتے ہی وہ اس کے سامنے بے حجاب ہو گئی۔ جیسا اس نے اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس طرح خوبصورت نہیں تھی، نہ ہونٹ گلابی تراشیدہ تھے، نہ ہی ناک ستواں تھی، نہ ہی فگر دلکش تھا۔ اس کے چہرے پر جو چیز خوبصورت اور نمایاں تھی وہ اس کی آنکھیں ہی تھیں، جن کے سحر میں وہ گرفتار ہوا اور اسی کے باقی نقوش اور جسم کی خوبصورتی کا خاکہ بنا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ حد تک مایوسی ضرور ہوئی۔ فارس کے ذہن میں اچانک فرشتے یعنی نیلوفر کا خیال آیا جسے اس نے ابیحہ سمجھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہاں اس کی صرف آنکھیں نیلی نہیں تھیں، باقی وہ بے حد حسین تھی۔ ابیحہ حیات تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ فرشتے کا خیال جھٹک کر فارس اس کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے ڈر رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب اس نے اس پر کافی پھینکی تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی لیکن فارس کی گرفت سخت تھی۔ جلد ہی وہ ہار گئی۔ اس نے اسے تسخیر کر لیا۔ وہ صرف ظاہری طور پر پردے دار نہیں تھی بلکہ اس کا کردار بھی صاف شفاف تھا۔ اس کا اندازہ اس کو چھونے کے بعد ہو گیا تھا۔ فارس اسے لے کر گھر آیا اور موم کے سامنے کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سبحان علی کی منگیتر تھی لیکن اب میری بیوی ہے۔ موم نے مشتعل ہو کر ابیحہ کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہی تو فارس نے موم کو روک دیا اور انہیں سمجھایا کہ اس میں ابیحہ کا کوئی قصور نہیں، وہ بے سہارا ہے، اسی لیے ڈاکٹر سبحان سے شادی کر رہی تھی۔ موم فارس کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے دوبارہ ابیحہ کو کچھ نہیں کہا۔ فارس کو پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ ڈاکٹر سبحان علی نے اس کے خلاف اپنی منگیتر کے اغوا کی کمپلین کی ہے۔ فارس نے ابیحہ سے کہا، تمہیں پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دینا ہے کہ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا بلکہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سبحان علی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ڈر گئی اور چپ چاپ فارس کی بات مان لی۔ یوں ڈاکٹر سبحان علی کچھ نہ کر پایا اور کچھ عرصے بعد سننے میں آیا اس نے کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ ہانیہ کی موت کے بعد موم مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ ایسے میں ابیحہ ان کا خیال رکھتی۔ فارس کا رویہ ابیحہ کے ساتھ رسمی سا تھا۔ دن کو وہ اسے لاتعلق رہتا لیکن رات کو اسے اپنی وحشت بھری قربت کی سزا دیتا۔ یہ سزا اس کافی والی حرکت کے لیے تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی یہ وحشت سہ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد موم کی ابیحہ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو وہ اسے بھی اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگی، لیکن فارس ان کی نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، کیونکہ اس کے دل و دماغ سے ابھی تک ابیحہ کی اس حرکت کا غصہ نہیں نکل سکا۔ اگرچہ وہ اچھی بیویوں کی طرح اس کے سارے کام کرتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن پھر بھی وہ اسے معاف نہیں کر پایا اور خود پر بے حسی طاری کیے رکھی۔ اگرچہ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں اسے اب بھی اٹریکٹ کرتی تھی لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا۔ ایک دن اسے پتہ چلا وہ پریگننٹ ہے۔ اس کے اندر اچانک خود بخود ہی نرم خوشگوار احساسات پیدا ہو گئے۔ ساری بے حسی کی تہ اتر گئی۔ پہلی بار اس نے اسے گلے سے لگا کر اس کی ان خوبصورت آنکھوں کو چوما تھا۔ وہ اس کے بدلے رویے پر حیران ہوئی لیکن کہا کچھ نہیں، صرف ہلکا سا مسکراتی رہی۔ اسی شام موم نے فارس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا،
فارس، ایک بات کا صحیح جواب دینا۔ اگر تمہاری بہن پردے دار ہوتی اور مجبوری میں کہیں جاب کرتی لیکن اس کا باپ اس پر غلط نظر رکھتا اور بے پردہ کرنے کے در پہ ہوتا، ایک دن وہ اسی کوشش میں تمہاری بہن کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا، تو بتاؤ غلطی کس کی ہوتی؟ فارس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ اس کے منہ پر تماچا تھا۔ یعنی وہ سب کچھ جان چکی تھی ابیہا سے۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے پھر کہا، بیٹا، تم نے ابیہا کے ساتھ جو کرنا چاہا وہ غلط تھا۔ اس میں قصوروار وہ نہیں، تم تھے۔ محض ایک کافی پھینکنے کا بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ پردے دار شریف لڑکی تھی جس کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ تھی؟ اگر وہ تم پر کافی نہ پھینکتی تو اپنی عزت کیسے بچاتی اس روز؟ اپنی بہن کو اس کی جگہ رکھ کر ایمانداری سے سوچو تو تمہیں قصوروار وہ نہیں بلکہ اپنا آپ لگے گا۔ پہلی بار فارس کے دل کو ایک زوردار دھچکا لگا۔ موم کی باتوں نے اس کے بے حس ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ موم تو صرف ابیہا کی اسٹوری سے واقف تھی۔ فارس تو ایک اور بھی گناہ ہوا تھا۔ فرشتے کو یعنی نیلوفر کو بے بسی کے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں اس نے اپنی جان لے لی۔ غلطی کیا تھی اس کی کہ وہ کال گرل رہی تھی؟ اگر اس کا کردار داغدار تھا تو اس کا کون سا شفاف تھا؟ وہ بھی تو اس کی طرح داغدار انسان تھا، پھر اسے حقارت سے ٹھکرا کیوں دیا؟ فرشتے کا بدلہ قدرت نے اسے اس کی بہن کی شکل میں لے لیا۔ اس رات فارس دیر تک سجدے میں گرا، روتا رہا، یہاں تک کہ ابیہا نے آ کر اسے اٹھایا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس سے معافی مانگی تو وہ خاموشی سے کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کی غلطی نہیں فارس، اکیلی عورت کو دیکھ کر تو ہر مرد بہک سکتا ہے۔ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں نے خدا سے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی، پھر وہ مجھے کسی نامحرم کے ہاتھوں بے پردہ آبرو کیسے ہونے دیتا؟ ابیہا کی بات کا فارس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ جب خدا کی مرضی نہیں تھی تو اس جیسی نیک باپردہ لڑکی کو کیسے بے آبرو کر سکتا تھا بھلا؟ تو یہ تھی آج کی کہانی، ابیہا اور فارس کی، جس میں وحشت سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا۔ آج کا ناول کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اینڈ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔